سلام مسنون، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اردو جہاں ہم وہاں پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو کل ہم نے UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس میں جو 7ویں اکائی ہم نے شروع کی تھی اردو تنقید و تحقیق، اس میں ہم نے تحقیق کے جتنے بھی تحقیق نگار تھے ان سب کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر لی ہے۔ تو جنہوں نے بھی جو تحقیق پر میں نے ویڈیوز بنائی تھی وہ نہیں دیکھی ہے تو پہلے جا کر یا اس کلاس کے بعد وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ امتحان کے دوران یہ بہت کام آئیں گے۔ تو ان میں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے، تو ان پر ذہن نشین کریں۔ تو تحقیق نگار جو تھے ان کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، جتنے بھی تحقیق نگار ہمارے نصاب میں شامل تھے، کیونکہ اس یونٹ کا نام ہے اردو تنقید و تحقیق، تو ظاہر ہے ان دونوں سے سوالات آئیں گے۔ تو تحقیق کے بارے میں پڑھ لیا ہے، ان سے سوالات کیسے پوچھے جائیں گے کہ ان میں کون سے تحقیق نگار ہیں، کون سے تنقید نگار ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں جتنے بھی تنقید نگار اور تحقیق نگار ہیں ان کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تنقید نگاری کے اندر آتے ہیں اور یہ ہیں ادیب وہ تحقیق نگاری کے اندر آتے ہیں۔ کلیئر؟ اس کے بعد آپ کو جتنے بھی تنقید نگار اور تحقیق نگار تو میں نے پڑھا دیا ہے، ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ سیکوینس میں سے پوچھا جاتا ہے بہت بار کہ کس کی پیدائش پہلے ہوئی، کس کی وفات پہلے ہوئی، کس کی بعد میں ہوئی، تو ایسے سوالات آتے ہیں۔ تیسری بات میں نے اس میں بتایا ہے کہ کون سی جو تحقیق نگاروں کی لکھی ہوئی تصانیف ہیں وہ کئی بار پوچھی جا چکی ہے یا پھر وہ پوچھے جانے والی ہے، جو امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہے۔ تو وہ میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے، آپ کو بتا رکھا ہے کہ ان کو آپ تھوڑا غور سے پڑھیں اور یاد رکھیں۔ اب آئیے آج ہم تنقید نگاروں کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ تو اب سے جتنے بھی ویڈیوز آئیں گے وہ ہماری تنقید نگاروں پر ہوگے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد، ان کی پیدائش 1830 میں دہلی میں ہوئی اور وفات 1910 میں لاہور میں ہوئی۔ آپ کو بتا دوں کہ اردو نظم چوتھی اکائی ہے اس کی، اس میں نذیر اکبر آبادی ہیں، وہ 1740 میں پیدا ہوئے تھے اور 1830 میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور 1830 میں نذیر اکبر آبادی کی تو وفات ہوئی اور 1830 میں محمد حسین آزاد کی پیدائش ہوئی دہلی میں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے آپ جوڑ کر رکھو گے، ہاں اس کی وفات ہوئی، ہاں اس کی پیدائش ہوئی، ہاں ان دونوں کے ساتھ ہوئی، ہاں ان دونوں کے ساتھ ہوئی، ان کی ایک جگہ ہوئی۔ تو ایسے میں یاد رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور لمبے سمے تک یاد بھی رہتا ہے۔ اور وفات 1910 لاہور میں، یاد رکھیں دہلی میں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہاں پر ہوئی، تو وہ بھی ذہن میں رکھیں، جگہ بھی دہلی میں اور وفات لاہور میں۔ ان کے تصانیف آب حیات جو مشہور ہیں 1880 میں لکھی گئی تھی اور اس کے 5 ابواب ہیں: دربار اکبری، شیر ایران، نیرنگ خیال۔ یہ 2 حصوں پر ہے، پہلے حصے میں 7 مضمون ہیں اور دوسرے میں 6۔ سخندان فارس، یہ ان کی سبھی مشہور ہیں تو ان کو یاد رکھیں، آب حیات، دربار اکبری، شیر ایران، نیرنگ خیال، سخندان فارس۔ سخن ہائے گفتنی وہ کلیم الدین احمد کی ہے اور سخندان فارس یہ محمد حسین آزاد کی ہے، تو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ سخندان فارس محمد حسین آزاد، سخن ہائے گفتنی کلیم الدین احمد۔ اب ان کے تنقیدی نظریات دیکھیں۔ آزاد کہتے ہیں کہ شعر کے معنی کلام موزوں اور مقفع کے ہیں، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں شاعر کے کلام میں اثر بھی موجود ہو، یعنی ان کے نزدیک کلام موزوں کے ساتھ شعر کو مؤثر بھی ہونا چاہیے۔ محمد حسین آزاد شعر کو ایک الہامی چیز تصور کرتے ہیں، الہامی یعنی خدا کی طرف سے دی ہوئی۔ تو یہ تھی محمد حسین آزاد کے بارے میں کچھ مفید
جانکاری، تو آپ ان کو ذہن میں رکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، محنت کرتے رہیں، اپنا 100% دیجیے، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ تو کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔